قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ 50% ایمان اس آدمی کا پاکی پر منحصر ہے، یعنی اس کا آدھا ایمان جو ہے مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب وہ پاک صاف رہتا ہو۔ پاک صاف نہیں ہے تو آدھا ایمان ہے، اس کا کمپلیٹ ایمان نہیں ہے۔ تو پاکی صفائی میں سب سے اول، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے غسل۔ غسل کرنے سے آدمی پاک ہوتا۔ غسل نہیں کرے گا تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ چاہے جو ہے اب سمندر میں ڈبکی لگائے، چاہے جو ہے ندی میں غوطے لگائے، ایتا مارے، تیرے، بوڑی میں تیرے، تو بھی وہ پاک نہیں ہوگا جب تک وہ غسل نہیں کرے گا۔ تو پاک ہونے کے لیے اسلام نے ہم کو غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ غسل کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا۔ غسل کب فرض ہوتا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو غسل بولے تو کیا ہے معلوم نہیں ہوتا، اور غسل کب فرض ہے، کب ضروری ہو جاتا یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ غسل جو ہے فرض ہوتا ہے دو وجہ سے۔ غسل دو چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے آدمی کو، یعنی فرض کا تو ضروری، غسل نہیں کرے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی جو ہے یعنی وہ پاک بھی نہیں ہوگا غسل اگر نہیں کرے گا۔ تو ایک جو ہے نائٹ فال کی وجہ سے، نائٹ فال یعنی نوجوانوں کو بالغ ہونے کے بعد کبھی جو ہے خواب پڑ گیا، خواب دیکھا، خواب میں جو ہے وہ کسی عورت سے صحبت کیا، یا جو ہے کسی گندا خیال جو ہے گندی حرکتیں خواب میں اس نے کیا، اور اس کے نتیجے میں اگر پیشاب کی جگہ سے منی نکلتا ہے، خواب دیکھا، اس کے نتیجے میں خواب نیند میں، خواب کی حالت میں عورت سے ہم بستری کیا، تو اب جو ہے اس کے نتیجے میں اپنی شرمگاہ سے منی نکل جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اب عموماً جو ہے نوجوان جو ہے گھر میں ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، اور جو ہے دوسرے لوگ ہیں، تو جس وقت وہ منی نکلتا ہے اس کے اوپر اسی وقت غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو جب نماز کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے غسل سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ تو عموماً جو ہے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ اب کیا کر لیتے ہیں کہ یہ ٹائم میں اٹھ کو نہ ہے تو صبح انہیں کہیں بلا رہا، تو یعنی ماں باپ سے شرم پڑھ کر، رشتہ داروں سے شرم پڑھ کر جو ہے آدمی پانی نہانے سے ویسے ہی ناپاکی کی حالت میں پڑے رہتا، سوئے رہتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو کامن چیز ہے، جو بھی بالغ ہو جاتا ظاہر ہے کہ اس سے منی نکلے گا، تو اس میں شرم پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ ماں باپ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے، لیکن جو ہے ہم خود شرم پڑھ کو پاک ہوئے نہیں جیسا ویسے ہی سو جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے جب بھی غسل فرض ہو جائے فوراً غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو ہمیں کیا کر سکتے؟ ناپاکی کی حالت میں گویا کہ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پاک رہنا چاہیے۔ غسل ایک تو اس وجہ سے واجب ہوتا، دوسرا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا۔ ہم بستری کرنے کے بعد منی نکلا
تو غسل واجب ہو جاتا. اور یہاں تک بھی مسئلہ لکھ کے ہے کہ منی تو نہیں نکلا، بیوی سے ہم بستری کیا لیکن منی نہیں نکلا، لیکن جو مین سپاری کہلاتا ہے، سپاری مین حصہ جو ہے، اگر اتنا حصہ بیوی کی شرمگاہ میں چھپ گیا لیکن منی نہیں نکلا تو بھی جو ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. یعنی صرف جو ہے منی نکلے تو غسل واجب ہوتا ہم بستری کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ منی نہیں نکلا لیکن مین حصہ جو ہے سپاری، جس کو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ بھی اگر چھپ جاتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا. اب جو ہے کچھ نوجوان کبھی کبھی جو ہے وہ شرمگاہ جو ہے بری چیزیں دیکھنے کی وجہ سے، برا خیال آنے کی وجہ سے، کبھی کبھی جو ہے اس کی شرمگاہ انتشار ہو جاتا ہے، یعنی وہ حرکت میں آ جاتا، تو ویسے وقت بھی جو ہے ایک چیز نکلتی ہے، ویسے ٹائم میں بھی ایک پانی آتا پیشاب کی جگہ سے، تو اس کو مزی کہتے ہیں. مزی شہوت سے پہلے، یعنی منی نکلنے سے پہلے اس کو ہاتھ سے حرکت کرنے کی وجہ سے، یا جو ہے ایسے ہی گندے خیالات سوچنے کی وجہ سے یا گندی چیز دیکھنے کی وجہ سے جو اس کے اندر انتشار آیا ہے، جو حرکت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس میں سے ذرا پانی جگٹ رہتا ہو، پانی ہی رہتا لیکن ذرا جگٹ رہتا، وائٹ رہتا پانی کے جیسا، تو کیا اس کے نکلنے کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جائے گا؟ تو اس کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا. جیسے آدمی جو ہے اپنی بیوی سے بوسہ دے رہا ہے یا اپنی بیوی کو جو ہے لگ رہا ہے، بوس کنار کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ پانی نکلتا. شہوت کے کاموں کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ پانی نکلتا، تو اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا. اس کو مزی کہتے ہیں. ہاں وضو ضرور ٹوٹے گا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضو کرنا پڑے گا، اس کا وضو باقی نہیں رہے گا اگر وہ مزی نکلتا ہے. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے. غسل میں 3 چیزیں فرض ہے. غسل میں کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں فرض ہے. جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہو گیا، یعنی منی، اور منی کیسا نکلتا وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. منی اچھل کے نکلتا. منی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اچھل کے نکلتا، اور جو ہے اس کے نکلنے کے بعد آدمی کی شرمگاہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا. اب اس میں شہوت باقی نہیں رہتی، بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے کہ منی نکلا. اس سے پہلے جتنا بھی جو بھی پانی نکلے گا وہ جو ہے مزی کہلاتا ہے، اس سے غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی سو گیا اور اس نے صبح اٹھنے کے بعد اپنے کپڑوں کے اوپر تری دیکھا، یا کپڑوں کے اوپر کہتے ہیں نشان دھبا پڑ کو ہے، لیکن معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ مزی ہے یا منی ہے، معلوم نہیں ہے کیا نکلا، معلوم نہیں. تو ایسی صورت میں بھی اس کو غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ منی بھی نکل سکتا ہے، مزی بھی نکل سکتا ہے، دونوں چیزوں کا احتمال ہے، اور اس کو کنفرم سے جو ہے معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز نکلا ہے. تو اگر دھبا ہے سو کر اٹھنے کے بعد تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے. تو غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل خانے میں جائے تو اپنے کپڑوں کو کھولے، اور جہاں جہاں ناپاکی جو ہے لگی ہوئی ہے
پہلے اس کو دھونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر جانگا کچا ہوا یا چڈی جو پہن رکھا ہے وہ اس میں جو ہے ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ جو ہے پانی نہاتے رہیں گے تو پاک نہیں ہو پائیں گے۔ پہلے اس کو کھولنا پڑے گا، ناپاک کپڑے کھولنا پڑے گا جسم سے، پاک کپڑے پہنو، یعنی دوسرا جو پاک جانگا ہے یا جو ہے چڈی ہے یا لنگی ہے اس کو پہن کے جو ہے غسل کرنا چاہیے۔ تو پہلے کپڑے کھولیں گے، ناپاک کپڑے کے ساتھ آپ نہائیں گے تو پاک نہیں ہوں گے، تو وہ ناپاک کپڑے اتاریں گے۔ اس کے بعد جو باڈی کے اوپر منی لگی ہے یا جو ناپاکی لگی ہے، جو گندگی لگی ہے، جہاں جہاں لگی ہے پیشاب پاخانے کی جو سراؤنڈنگ جگہ ہے اس کو خاص کر دھونا چاہیے۔ اس کو دھونے کے بعد پھر جو ہے وضو کیا جائے گا۔ جیسے نماز کے لیے ہم وضو بناتے ہیں، وضو میں 4 فرائض ہے، تو اس طریقے سے وضو بنانے کے بعد پھر جو ہے 3 فرائض غسل کے ادا کرنا ہے۔ 3 فرائض غسل کے ادا کریں گے تو وہ پاک ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ناک میں منہ میں کلی کرنا، منہ میں گرگرا کرنا، گرگرا یعنی منہ میں پانی ڈال کے یعنی گرگرا بولتے ہیں، اچھا جو ہے پانی اندر جانا، اندر گرگرا کرنا، اس کے بعد اسے تھوکنا، ایک فرض یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تو گرگرا جو ہے یہ نارمل حالت میں ہے، جب آدمی روزے سے نہیں ہے تو گرگرا کریں گے، یعنی منہ میں پانی ڈال کے کریں گے، اس کے بعد تھوکیں گے۔ روزے میں یہ کر سکتے نہیں گرگرا، کیوں؟ اندر پانی اندر جانے کا اندیشہ ہے، اندر گیا روزے کی حالت میں تو جو ہے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اس لیے جو ہے روزے میں صرف کلی کریں گے، یعنی جیسے وضو میں منہ میں پانی لے کر جو ہے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، ایسا جو ہے کلی کرنا۔ روزے کی حالت میں ہے تو کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو گرگرا کرنا۔ تو ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ناک میں 1 بار پہنچانا فرض، 3 بار پہنچانا سنت، اور یہ 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض جو ہے وہ ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے نیچے تک اس طرح پانی بہانا، اس طرح پانی جو ہے نہانا کہ باڈی میں کوئی جگہ، بال کی جگہ، بال کے برابر جگہ بھی سرخا نہ رہ جائے، بھیگے نہیں، جیسا ایک بال کی جگہ بھی جو ہے نہیں رہنا، سوکھا رہے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اچھی طرح پانی نہانا۔ تو پانی نہانے میں عموماً جو ہے کئی جگہ خشک رہ جاتا ہے، کوئی جگہ اگر سوکھا رہ گیا تو اس کا جو ہے غسل نہیں ہوگا۔ تو خاص کر جو ہے بغل میں مل کے دھونا چاہیے، پورے کانوں میں پانی جائے، اور جو ہے شرمگاہ اور گڈو کھانے جو ہے خاص کر جو ہے پانی ڈالنا چاہیے۔ تو جو حصے یعنی وہ حصے جسم کے، وہ حصے کہ جہاں پانی جلدی نہیں پہنچتا بلکہ پہنچانا پڑتا ہے، بعض اوقات ان کو ملنا پڑتا ہے، ایسے حصے پر پانی ڈال کر اچھی طرح جو ہے صاف کرنا چاہیے اور پانی دھو لینا چاہیے۔ تو اس سے جو ہے پورا سر، پورا باڈی جو ہے بھیگ جائے گا اور آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 فرائض ہے غسل میں۔ ان 3 فرائض کو جو بھی ادا کرتا ہے تو وہ پاک کہلاتا ہے۔ تو غسل کرتے وقت پاک ہونے کی نیت کرے، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے غسل کرے۔ تو اس سے آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کے گھر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو پاکی جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو بہت سارے لوگ
یہ سمجھتے ہیں اگر ناپاک ہو گیا ہو، رمضان میں ناپاک ہو گیا تو میں سحری کرے جا کی نہیں کی۔ بہت سارے لوگ یہ بہانہ ہے میں پاک نہیں ہے اس لیے جو ہے سحری نہیں کرا، میں پاک نہیں ہے اس لیے جو ہے روزہ نہیں رکھا، یہ بہانہ بناتے، حالانکہ اس سے کنسلٹ نہیں۔ آدمی اٹھا، سو کر اٹھا، سحری کا وقت ابھی ہے لیکن اسے غسل کی بھی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں پہلے وہ سحری کرے۔ اس لیے کیا سحری کرنے کے واسطے پاک ہونا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، تو آدمی جو ہے آرام سے کھانے سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے غسل کر کے مسجد آئے، لیکن اسے پاک نہیں بول کو، اسے آڑا رکھنے کو، سحری نہیں کرے جیسا رہنا اور روزہ نہ رکھنا اور نماز نہ پڑھنا، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو اس لیے پاکی کن چیزوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے، آدمی کو پاک، آدمی کیسے پاک ہوتا ہے، یہ چیزیں شریعہ نبی نے ہر چیز ہم کو سکھایا ہے، آدمی کیسے پاک رہ سکتا ہے، پاکی کیسے حاصل کی جائے، یہ بھی ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم کو، یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ ہر مسلمان کو پہلے سے معلوم رہنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ معلوم نہیں ہے تو ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، ایسے ہی جو ہے روزے رکھ رہا ہے، تو غسل جو ہے معلوم نہیں ہے اور ایسے ہی نہا کے کیسے کہ نہا کے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو یعنی عورتوں کو بھی بتانا چاہیے، عورتوں کو بھی معلوم نہیں رہتا گھروں کے اندر، تو وہ بھی اسی کے ذریعے سے پاک ہو سکتی ہے، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ اگر آدمی کے بہت سارے بال ہیں تو پورے بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر ایک بال بھی نہیں بھیگا غسل میں تو اس کا غسل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو ہے انگوٹھی وغیرہ پہن رکھا ہے تو وہ انگوٹھی کو ہلا ہلا کے پانی پہنچانا ضروری ہے اگر ٹائٹ ہے۔ ایسے ہی اگر آدمی کچھ جو ہے گوند وغیرہ لگا کے رکھا ہے، اپنے ہاتھوں میں گوند لگا ہوا ہے یا جو ہے انٹو جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پانی نہیں جا رہا ہے تو اس سے بھی جو ہے غسل نہیں ہوتا، پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے پھر اس کے بعد پانی پہنچانا چاہیے۔ اگر غسل کرتے وقت آدمی جو فرائض ہے مثلا کلی کرنا چاہیے نہیں کیا، یا جو ہے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے نہیں ڈالا لیکن پانی نالے کے نکل گیا، بعد میں یاد آیا غسل کرنے کے بعد، تو حکم یہ ہے کہ اب جو ہے منہ میں پانی ڈالے اور ناک میں پانی ڈالے تو اس کا غسل ادا ہو گیا۔ اب سرے نو یعنی نئے سے جو ہے نیا غسل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، نیا غسل اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے آدمی پانی نہا کے باہر آیا، معلوم ہوا کہ ایک جگہ سوکھا ہے، ایک جگہ جو ہے مس ہو گیا، بک گیا نہیں وہ حصہ، بعد میں دیکھ لیا تو اب جو ہے وہ حصے کو دھو لیا، وہ حصے کو بھگا دیا تو اب اس کا غسل ادا ہو جائے گا، پھر جو ہے جا کے نئے سے غسل کر کے آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ غسل کے مسائل ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے سیکھنا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے معمولی سے معلوم نہیں ہوتی، ان کو باضابطہ جو ہے سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، کیوں؟ یہ چیزیں معلوم نہیں ہے ہمارے، کون بتانے والے بھی نہیں۔ آپ نے کبھی سنا میں اتنی چیزیں بتایا، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جتنی چیزیں میں بتایا ہوں سب مجھے معلوم ہے؟ ساری چیزیں مجھے معلوم ہے، اگر آپ اس میں سے کوئی ہے بتائیں مجھے، کہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں آپ جتنی چیزیں آج مجھے بتائے وہ سب مجھے پہلے سے معلوم ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں معلوم نہیں،
اس کو معلوم کرنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض. کیونکہ پاکی کے مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو ایک پاک کیسے ہوگا؟ جب پاک نہیں ہوگا تو اس کی عبادت کیسے کرے گا؟ اس کی عبادت جو ہے قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہے ہم کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں. تو اس میں صرف وہ ایک ہی مسئلہ ہے، یعنی پاکی کے مسائل ہی نہیں بلکہ نماز کے مسئلے بھی بہت سارے ہمارے کو معلوم نہیں. نیت کیسے کرنا معلوم نہیں. نماز میں کہ بعض میں سنا کہ بعض لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باندھ رہے ہیں. اس کا وضو کہاں رہا؟ ایسے ہی نماز پڑھ، اسے معلوم ہی نہیں کہ جو ہے باندھنے سے وضو چلا جاتا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باندھ بھی رہے ہیں تو لیکن اسے معلوم بھی نہیں ہے تو وضو نہیں رہتا اس سے. تو وضو کی فرائض ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ سب معلوم کرنا ضروری ہے. اور یہ جو ہے جماعت اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے بیسک چیزیں گھر کے پاس رہ کر سیکھنا چاہیے. وہ نہیں سیکھے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکال کر یہ سب چیزیں جو ہے بتایا جاتا ہے تاکہ جو ہے ہماری عبادت صحیح ہو جائے. صحیح طریقے سے ہم جو ہے پاکی حاصل کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ایسی زندگی سے اللہ راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ